بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ شہید المحراب عمر بن خطاب سے متعلق ہیں۔ تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بہت عظیم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبول اسلام کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور حضرت عمر کی بہن فاطمہ بن خطاب کی استقامت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی آغوش میں ڈال دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح 63 سال عمر پائی اور یکم محرم 24 ہجری کو شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہوئے۔ آپ نے شہادت سے قابل حج کیا اور واپسی پر رات کے وقت ایک مقام پر سنگریزوں کے اوپر چادر بچھائی اور لیٹ گئے۔ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے اللہ، تیرا بندہ بوڑھا ہو چکا ہے، قوت ذوق میں بدل چکی ہے اور رعایا دور دور تک پھیل چکی ہے۔ اے اللہ، اب مجھے اس حال میں اپنے پاس بلا لے کہ میرا دامن عجز اور ملامت سے بالکل پاک ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی دعا سن کر عرض کرنے لگے، اے امیر المومنین، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ آپ نے اپنی رعایا کے درمیان مثالی عدل انصاف کام کیا۔ محترم ناظرین، یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ کے رسول کے چچا زاد، میں تو قیامت کے دن اگر برابر سرابر بھی چھوٹ گیا تو خود کو خوش قسمت سمجھوں گا۔ جب آپ مدینہ میں پہنچے تو آپ نے وہ دعا مانگی جو اکثر آپ کی زبان پر رہتی تھی، اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو زندگی کا آخری خطبہ جمعۃ المبارک 21 ذو الحجہ 23 ہجری کو مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا۔ اس میں خود بھی اپنی شہادت کے بارے میں اشارہ کیا۔ مسند احمد میں اس خطبے کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں مجھے میری موت کی اطلاع ملی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرغے نے مجھے 2 مرتبہ ٹھونگے ماری ہیں اور کچھ لوگ مجھ سے اپنے جانشین کی نامزدگی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور شریعت اسلامی کا خود محافظ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر میں اچانک دنیا کو خیر بات کہہ جاؤں تو 6 افراد خلافت کا فیصلہ کریں گے۔ یہ 6 صحابہ کرام وہ ہیں جو 10 مبشرہ میں سے ہیں اور جن سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک خوش تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 6 نام بتا دیے: عثمان بن عفان، علی ابن طالب، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ نے اپنے بہنوئی اور چچا زاد بھائی حضرت سعید بن زید کو جو 10 مبشرہ میں سے تھے اس کمیٹی میں شامل نہ فرمایا۔ شارحین اور سیرت نگاروں نے اس بارے میں 2 آرائیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے اپنے خاندان بنو عدی کے کسی فرد کو نامزد کرنا مناسب نہ سمجھا۔ دوسری یہ کہ وہ مدینہ سے کہیں دور تھے اور ان کا پہنچنا ممکن نہ تھا، جبکہ معاملہ انتہائی فوری نوعیت کا تھا۔ ہماری رائے میں پہلا موقف ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت سعید بن زید کے آپ کی شہادت کے موقع پر آپ کے گھر میں تشریف فرما ہونے کی روایات تاریخ میں موجود ہے۔ ارکان کمیٹی کی طرف سے تجویز دی گئی کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھی کمیٹی کا ممبر نامزد کر دیں، تو آپ نے سختی کے ساتھ انکار فرمایا۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک تو عبداللہ اس کا اہل نہیں، دوسرا خاندان عدی پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے
محراب نبوی میں کھڑے ہوئے اور لوگوں کو صفین درست کرنے کی تلقین فرمائی۔ عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن عوف اور عمرو بن میمون رضی اللہ عنہم پہلی صف میں آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں لمبی صورتیں مثلا سورہ یوسف یا سورہ نحل پڑھا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ نمازی پہلی رکعت پا لیں۔ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھی جاتی تھی جبکہ ابھی اندھیرا ہوتا تھا۔ جب آپ نے نماز میں تلاوت شروع کی تو صف میں چھپے ہوئے بدبخت مجوسی ابو لولو فیروز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زہر میں بجھے ہوئے دوب دھاری خنجر سے حملہ کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور فرمایا، کتے نے مجھے کھا لیا یا کاٹ لیا۔ لائن قاتل حملہ کرنے کے بعد پیچھے کی طرف دوڑا اور خنجر سے دائیں بائیں مسلمانوں کو زخمی کرتا ہوا بھاگنے لگا۔ کل 13 آدمی زخمی ہوئے جن میں سے 7 نے شہادت پائی۔ ایک مسلمان نے قاتل پر اپنا کمبل پھینکا اور اسے قابو کر لیا، مگر اس مردود نے اپنے آپ کو خود ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر ان کو آگے کیا، جنہوں نے مختصر تلاوت کے ساتھ نماز مکمل کی۔ امیر المومنین نے ان کی ابتدا میں بیٹھے یا لیٹے لیٹے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، میرا قاتل کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت مغیرہ کا غلام۔ پوچھا، وہی چکی بنانے والا مجوسی کاریگر؟ بتایا گیا، جی ہاں۔ فرمایا، میں نے اس بدبخت کے ساتھ بلائی کرنے کا حکم دیا تھا مگر اللہ اسے تباہ و برباد کرے۔ اس نے یہ بدلہ دیا، تاہم میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کسی مومن کے دامن پر میرے خون کا دھبا نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کا شربت پلایا گیا مگر وہ پیٹ کے زخم سے باہر نکل گیا۔ دودھ پیش کیا گیا، آپ نے اسے پیا تو وہ بھی اسی طرح زخم سے باہر نکل گیا۔ سب لوگ سمجھ گئے کہ اب امیر المومنین کا بچنا ممکن نہیں۔ سب پر غم کی چادر تن گئی۔ اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ آپ پر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کا انتظام ہو۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا، بیٹے، میرے اوپر کتنا قرض ہے؟ انہوں نے عرض کیا، تقریباً 86,000 درہم۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس کافی رقم ہے، ہم ابھی قرض ادا کیے دیتے ہیں۔ اس پر آپ کو اطمینان ہوا۔ پھر فرمایا، عبداللہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر آپ کو سلام کہتا ہے۔ پھر عرض کرنا، عمر آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ حجرے کے اندر دفن کر دیا جاؤں۔ حضرت عبداللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچے تو وہ شدت غم سے زار و قطع رو رہی تھیں۔ جب انہیں پیغام ملا تو فرمایا، وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی مگر میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ واپس آئے تو سیدنا عمر نے فرمایا، مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ پھر پوچھا، عبداللہ کیا خبر ہے؟ انہوں نے عرض کیا، آپ کی آرزو کے مطابق ام المومنین نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے کہ اس اجازت کے باوجود فرمایا، جب میں آخری سانس لے کر موت کی وادی میں پہنچ جاؤں تو دوبارہ ام المومنین سے عرض کرنا، خطاب کا بیٹا عمر آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ سے حجرے میں تدفین کی اجازت چاہتا ہے۔ اگر وہ اجازت نہ دیں تو مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ بقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ بھی بخوشی اجازت دے دی۔ آخری لمحات بے شمار لوگ آپ کی عیادت اور سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ ہجوم کی وجہ سے وہاں ٹھہرنے کے بجائے مسلسل گزرتے جا رہے تھے۔ ایک نوجوان آپ کے پاس سے سلام کر کے گزرا تو آپ نے دیکھا کہ اس کا تہبند زمین پر لٹک رہا ہے۔ فرمایا، نوجوان کو واپس بلاؤ۔ پھر اس سے کہا، اے بھتیجے، اپنے ازار کا پلو اوپر اٹھا لو، یہ تمہارے لباس کے لیے طہارت کا
باعث ہوگا اور تمہارے دین کے لیے پاکیزگی کا سبب بنے گا۔ کیا عظیم شخصیت تھی! آخری لمحوں میں بھی تعلیمات نبوی کے ابلاغ سے حق کی نصیحت ادا کیا، رضی اللہ عنہ۔ محترم ناظرین، یہ باتیں آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔